والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال في موضع آخر أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. سب طرح کی حمد و ثنا تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور اولاد پر. معزز حاضرین، عمائدین شہر، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک ہی سورہ کی 2 آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کی ہے. ان 2 آیت اور ایک حدیث کی روشنی سے آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ریاکاری کی مذمت. ریاکاری کسے کہتے ہیں کہ کوئی عمل انسان کرے اللہ کے لیے لیکن یہ نیت نہ ہو کہ لوگ خوش ہوں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور اگر کوئی انسان عمل کرتے ہیں اللہ کے خاطر تو اسے اخلاص کہا جاتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے ریاکاری کے بارے میں. معزز حاضرین، کوئی بھی چیز انسان حاصل کر لینے کے بعد بہت بڑی کمال کی بات ہے کوئی چیز حاصل کر لینا، لیکن اس سے بھی کمال یہ ہے کہ حاصل کی ہوئی چیز کو سنبھال کر کے رکھنا. قرآن مجید میں ایمان والوں کے متعلق اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا، سب سے کامیاب اور کامران لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے کامیاب ہو گئے. لیکن اس سے بھی بڑی بات، کامیابی سے بھی بڑی بات یہ ہے ثم استقاموا، پھر اس ایمان پر ڈٹے رہے، مضبوطی کے ساتھ جم گئے، تب اللہ رب العالمین کی مزید اس کے اوپر اور بھی زیادہ برکتیں اور رحمتیں اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے. یہ ایمان کے بارے میں. ایسے ہی اعمال کے بارے میں، انسان ایمان لائے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، عمل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اسلام نے اس کی تاکید بھی کی ہے، لیکن اس عمل کو سنبھالنا یہ دراصل کمال کی بات ہے. جہاں نہیں سنبھلے اسی کا نام ریاکاری ہے. کہ انسان کس طریقے سے اعمال کو سنبھالے، ان 2 آیت میں آپ لوگوں کے سامنے یہی چیزوں کو بتلاؤں گا. پہلی آیت جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایمان والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے اور کہتا ہے اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، نیکیوں کو، اچھے چیزوں کو جس کے ساتھ تم کیے اس کو بول کر، بتا کر اور اس کو ذلیل کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہم عمل کیے
یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا چرچا کرنا کہیں نہیں ہے، بتانا کسی کو مقصد نہیں ہے، بلکہ میں جانوں اور میرا رب جانے، جس نے خرچ کیا ہے وہ جانے، جس نے صدقہ کیا ہے وہ جانے، جس نے نیک عمل میں حصہ لیا ہے وہ جانے، اور اس کا رب جانے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ پھر ایک مثال دیتا ہے اسی آیت میں اللہ رب العالمین، جو آدمی صدقہ اور خیرات، نیک اعمال، بھلے کام کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بول کر کے یا جتا کر کے یا اس کو ذلیل کرتا ہے، ان لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بڑے مہذب انداز میں، سلیقہ کے ساتھ، تمیز کے ساتھ اور بہترین انداز میں کہ انسان کے دلوں میں وہ احساس گھس جائے۔ جس احساس سے یہ مثال اللہ رب العالمین سمجھاتا ہے، یہ مثال بیٹھ جائے انسانوں کے دل و دماغ میں، اس انداز سے اللہ رب العالمین آیت میں سمجھاتا ہے مثال دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لوگوں کی دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں لیکن نہ تو اس کو اللہ پر ایمان ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان ہے، ایسے لوگوں کی مثال، جس کو اللہ پر بھی ایمان نہیں اور آخرت پر بھی ایمان نہیں، ایسے لوگوں کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے، ایک چٹان ہے، پتھر کا ایک چٹان ہے، کئی زمانے سے وہ چٹان رہنے کی وجہ سے دھول جمع ہو کر کے مٹی کے طرح بن گیا ہے، وہ چٹان مٹی جمع ہو گئی ہے اس کے اندر۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو چٹان ایک دم کھیت کے جیسا نظر آ رہا ہے، اس میں ہم اناج بوئیں گے، پھل اگائیں گے، بیج ڈالیں گے اس کے اندر، اور اگر اس کو ڈال دے، اس کے اندر بیج ڈال دے اور پھر انتظار کرے کہ یہ پھل نکلے گا، اگر کوئی آدمی ایسا سوچے، ان لوگوں کی مثال اللہ اس آیت میں دیتا ہے، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل، اس کے اوپر کہ ایک چٹان ہے، اس پر دھول جمع ہوا ہے، فترکہ صلدا، اچانک ایک آندھی اور طوفان آتی ہے اور پھر ایک ساتھ کچھ لمحے میں، ایک سیکنڈ میں پورے کے پورے دھول کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے وقت میں کوئی بیج بوئیں گے، وہ اس کا بیج، اس کا فصل کوئی فائدہ دے گا؟ کچھ نہیں فائدہ دے۔ لوگوں کو دکھاوے کے ساتھ جو مال خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہاں پر مٹی ہے، بیج ڈالنے سے فصل تیار ہو سکتا ہے بظاہر، لیکن اچانک کسی قسم کی آندھی طوفان آ جائے تو سیکنڈوں میں برباد ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی بظاہر انسان نیک اعمال تو کرتا ہے، صدقہ اور خیرات، نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن وہ بول کر بتانے کی وجہ سے آندھی اور طوفان کی طرح ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مثال دے کر کے ارشاد فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کافر قوموں کو، جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پہ ایمان نہیں ہے، انکار ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک چیز اس آیت کے اندر، یہ ایک مثال دے کر کے اللہ رب العالمین بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان عمل کرے، عمل کرنے کے بعد بول کر کے نہ بتائے، نہ جتائے یا کسی کو تکلیف نہ دے۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے اور پھر بول کر کے بتائے، اس کے عمل جو برباد ہوں گے، لیکن جس کو بولتے ہیں اس کو بڑی تکلیف لگتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگوں کے احسان جنہوں نے کھا لیا ہے، استعمال کر لیا ہے، اور جب اس کو بولا جائے، اس کو اذا کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اذا کہتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کو عربی زبان کے اندر، تو تکلیف مت دو، یہ چیز اس آیت کے اندر بتلایا گیا۔ پھر ایک آیت کے بعد جو دوسری آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اس آیت میں پھر ایک اور مثال دے کر کے اللہ رب العالمین سمجھاتا ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت انسان کس انداز سے کرے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ۔ اب معاشرے میں اللہ رب العالمین مثالوں کو بھی ایسے لاتا ہے جو معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر، ماحول کے اندر، خاندان کے اندر وہ چلتا ہو، ایسے مثال اللہ رب العالمین لاتا ہے۔ ایود احدکم، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ اس کا ایک باغ ہو، یعنی ایک باپ کی مثال دیتا ہے اللہ رب العالمین پورے آیت کے اندر، کہ ایک بوڑھے باپ ہیں، عمر رسیدے ہیں، اور ان کے پاس اب ان کو یقین نہیں ہے کہ میں کتنے دن اور زندہ رہوں، کب میری آنکھ بند ہو جائے، کب میری روح قبض ہو جائے، کب مجھے موت آ جائے۔ تو یہ چیز
اس کے ایک باپ کے دلوں کے اندر ہے، کمزور ضعیف اور بوڑھے باپ کے دل میں، لیکن اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے خاندان میں، اور ان کا جو دار و مدار ہے، بھروسہ ہے اسی باپ کے اوپر۔ اس کو ایک باغ ہے جس کے اندر طرح طرح کے پھلیں ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں اس باغ کے اندر، بے شمار پھلیں ہیں، اور اسی پر آس اور امید لگائے ہوئے ان کے بچے ہیں، اور وہیں سے ان کی پرورش ہوتی ہے، بہترین طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اچانک ایک آگ آ جائے کہیں سے، فاحترقت، اور پوری باغ کو ایک ساتھ جلا دے، تو اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی زندگی کیسی گزرے گی؟ جو بھروسہ کیے ہوئے ان کے بچے، اگر میرے باپ گزر جائے یا میں گزر جاؤں تو میرے یہ باغ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، طرح طرح کے پھل ہیں، وہ سب بیچیں گے اور ان کے خاندان کی پرورش ہوگی۔ لیکن جب اچانک اگر آگ آ جائے اور پورے باغ کو ختم کر دے، تب ان کی اولاد کی کیا ہوگی، جس پر امید لگائے ہوئے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ ایسے ہی جو آدمی لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں میں نام کمانے کے لیے، لوگوں کو کہہ کر کے بتلانے کے لیے عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن آئیں گے، آنے کے بعد ان کی وہی حالت ہوگی ان کے ایمان کے، جو ایک باغ والے سوچتے رہتے ہیں کہ میرے باغ کی وجہ سے خاندان اچھے رہیں، ویسے ایک ایمان والے سوچیں گے کہ میں بہت کچھ عمل کر کے آیا ہوں، وہ عمل کام آ جائے گا، لیکن اچانک جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آئے گا کہ تم نے دنیا والوں کے لیے کام کیا تھا، لہٰذا تمہارے سارے کام برباد ہو گئے۔ ایسے ہی جس طرح سے وہ باغ اچانک کی آگ آ جانے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، باغیچہ برباد ہو جاتے ہیں، یہ چیز ہے۔ الغرض عبادت تو دوسروں کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے، سب چیز کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیسا کرنا ہے؟ قرآن مجید سے جب ہم سوال کرتے تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم سب کو، سارے مومن کو یہ حکم دیا ہے خالص دین کو اللہ کے لیے کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہمارے صدقہ زکوٰۃ، الغرض جتنے بھی نیک کام ہیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہماری عبادت۔ اس دو آیت کے ساتھ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی، کہ مجھے میرے امت کے متعلق، میری امت کے تعلق سے سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے، بڑے بڑے کارناموں کے نہیں، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، حج نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، یا اور دینی مسائل پر عمل نہیں کریں گے، اس کا مجھے اتنا زیادہ ڈر نہیں ہے۔ مجھے سب سے زیادہ اگر ڈر ہے الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کا ڈر ہے، بڑے شرک کا نہیں، اور اس میں بہت محتاط رہتا ہوں، بہت فکر مند رہتا ہوں، ہمیشہ یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ میرے امتی چھوٹے شرکوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا مشرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے شرک کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اعمال کرنا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرنا، ان چیزوں کا خوف مجھے لاحق رہتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ مجھے دیکھیں، اس کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ منافق کی کیا نشانی ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں۔ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز میں بہت ہی انتہائی سستی سے، بوجھ سمجھ کر کے، ایک بہت بڑی مصیبت سمجھ کر کے نماز کے لیے آتے ہیں منافق، ایک دم سستی کے ساتھ، تھکے ماندے، بیزارگی کے ساتھ، دلچسپی سے نہیں، لگاؤ سے نہیں، سستی سے آتے ہیں نماز کے لیے۔ کیوں؟ یراؤن الناس، تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ کھلا اور واضح الفاظ میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کو جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں وہ منافق کی نشانی، یراؤن الناس، لوگوں کو بتلانے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ان کی زبان سے اللہ کی ذکر ایک دم تھوڑا نکلتا ہے، اللہ کو یاد جو کرتے ہیں بہت کم یاد کرتے ہیں یہ منافق لوگ، اور جب کرتے بھی ہیں تو لوگوں میں معلوم ہونے کے لیے کہ مجھے جو ہے لوگ دیکھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فویل للمصلین، اللہ رب العالمین نے فرمایا تباہی بربادی ہے اسے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو غفلت برتتے ہیں نماز سے، جو الذین هم یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، بربادی قرار دیا اللہ رب العالمین نے ایسی نمازیوں کے لیے جو کہ نیک کام ہے۔ تو اس طریقے سے مقصد
اور اخلاص، اس سے اگر ہٹ جائیں، اسی کا نام الریا قرار دیا عربی زبان کے اندر کہ ریا ہے جس کا مجھے بہت زیادہ خوف لاحق رہتا ہے، بہت فکر مند رہتا ہوں میں اس معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے آگے بڑھ کر اور ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے متعلق کہ جب یہ اعمال کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا، کیسے ہوں گے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کوئی آدمی ایسا عمل کیا کہ میرے عمل کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو اسی کے ساتھ رکھ دوں گا قیامت کے دن۔ ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، یا دیگر جو بھی نیک صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ خوش ہونے کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بلکہ کسی کے دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ تو خوش ہو لیکن ساتھ ساتھ میرے فلاں آدمی بھی خوش ہو، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم اس فلاں آدمی کے ساتھ ہی اس کو ملا دیں گے قیامت کے دن۔ یعنی مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضامندی کے لیے عبادت کرنا ہے، میری رضامندی کے ساتھ کسی اور کو اس کام میں رضامندی کیا تو میں اسی کے ساتھ اس کو قیامت کے دن جما دوں گا۔ وہ خوش کرنے کے لیے کیے تھے، تم انہی کے ساتھ، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ عام طور پر دیگر چیزوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اولیاء کرام جس کو اللہ رب العالمین نے بہت بلند درجہ دیا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں بہت بلند درجہ دیا اللہ رب العالمین نے، ان کا انتخاب کیا ہے، چنا ہے، لیکن بسا اوقات ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اگر اللہ کے ولی ہیں تو یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون اللہ کے خالص ولی ہیں۔ ہم عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ خوش ہو، اس لیے ہم ان کی رضامندی کے لیے بہت سارے کارنامے اور کتنے جگہ پر ہمارے سجدے ٹیکنا پڑے ہم ٹیک دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ سجدہ، یہ سر جھکے یا کسی کو راضی کرے، یہ جو ہے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیے ہو، قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ ان کو یہ کر دیں گے کہ جس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے عبادت کیا اسی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو اعمال کرتے ہیں، فتنے، بہت سارے فتنے آئیں گے قیامت کے قریب، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے بھی بڑا ہماری امت میں جو فتنہ ہے ریاکاری، لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں ایک صحابی اور سوال کرتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جو آپ نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہو، ایسی بات بتلائیں جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوں اور جس پر میں عمل کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی بات سننے کے بعد ٹھیک ہے میں سنا ہوں اور میں بتلاتا ہوں، شروع کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ابھی بیان نہیں کیے ہیں کیا واقعہ ہے، بتلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے ایسے لوگ آئیں گے جن کا حشر ان کے ساتھ ایسا بھیانک ہوگا جس کو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک آدمی ان میں سے اہل علم ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، قاری ہوگا، اللہ رب العالمین نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، آسمان چھوتی ہوگی ان کی صلاحیت، دنیا ان کی صلاحیت کو سلام کرتی ہوگی، بہت چرچا ہوگا دنیا کے اندر۔ ایسے پڑھے لکھے اسلام کی تعلیم جن کو ہے وہ اللہ کی عدالت میں آئیں گے، ان سے سوال کریں گے میں نے تم کو علم دیا تھا اس کا کیسا استعمال کیا؟ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو ہدایت پر لائے، اپنے بیان سے، خطاب سے، قرآن مجید کی آیات سے لوگوں کو سمجھائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ہوگا کہ یہ تو تم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کیا اور یہی تمہارے دل کے اندر چاہت تھی، قد قیل، یہ چاہت تو کہی جا چکی، چاہت مل گئی، پوری ہو گئی، لہٰذا یہاں تمہارا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کرتے کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ ہم لوگوں کو احساس تلک نہیں ہوتا یہ معاملہ کیا ہے۔ جو آدمی خود دوسروں کو بتائے، لوگوں کو بتائے، عمل نہ کرے، اس کا انجام اسی طریقے سے ایک مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں لڑے ہوں گے اسلام کی خاطر، شہادت کا مرتبہ بہت بڑا بلند درجہ ہے شہادت کا، شہادت کی موت مرنے کا، ایسی موت مرے ہوئے ہوں گے، شہید ہوں گے اللہ کی عدالت میں، لیکن اس کو بھی یہی اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم دنیا کی رضامندی کے لیے کام کیے تھے کہ تم کو لوگ بہادر تسلیم کرے، بڑا آدمی سمجھے، لہذا سمجھ لیے دنیا میں لوگوں نے آج تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔
اور تیسرے فیاض قسم کے سخی سخاوت کرنے والے لوگ، داتا حاتم دورہ ہوں گے، بہت زیادہ سخاوت کریں گے، اس کو بھی اللہ رب العالمین کوئی اجر نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کی نیت کی وجہ سے، جس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے چیز سنبھالنے کی ہے میرے پاس، ان تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے سنبھال کر کے رکھنا ہے، وہ میری نیت کو سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ ما عجلت علی شیئا من نیتی لانها تتقلب، کہ جتنے بھی چیزیں اعمال کیے ہم سنبھال لے سب کچھ، لیکن نیت کو سنبھالنا میرے لیے بڑا کٹھن مسئلہ ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ کیوں؟ تتقلب علیہ، بار بار یہ پلٹ جاتا ہے، بار بار پلٹ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر بڑی گردش کر رہی تھی انٹرنیٹ میں، مضمون بڑا اچھا مضمون، جس کے اندر شیخ عبد الحسیب عمری مدنی کا نام سنیں، ان کا مضمون تھا۔ جب لکھنے کے بعد پھر اس پر اعتراض ہوا، دو مضمون لکھے، اس پر سوال ہوا پھر جواب ہوا۔ کیا ہے کہ کہیں کانفرنس ہوتا ہے، اس مضمون یہ بات کو اجاگر کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کانفرنس ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ آنے کے بعد کسی کو اللہ رب العالمین اچھی آواز دیا ہے، خوش الحان، بہترین طرز کی بات کرنے والا، تلاوت کرنے والا، تو ایسے موقع پر ایک سسٹم بن گیا ہے، رواج بلکہ فیشن ہو گیا ہے، میں اذان دیتا ہوں اس محفل میں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بہترین آواز دیا ہے، لوگوں سے مانگ کر کے یہ بات لے، اور پھر لوگ اس محفل میں جتنے سارے لوگوں کے سامنے اذان دیے، بہترین آواز ہے، سارے لوگوں کی تعریف تو وہ بٹور لیے۔ اس کی گارنٹی کون دیتا ہے کہ اس جو لوگوں کی تعریف بٹورا جمع کیا، اللہ بھی تعریف کیے ہوں گے؟ کیونکہ یہ ان کے تو دل میں بظاہر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے چونکہ اچھی آواز دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اذان دوں گا، بہترین طریقے سے اذان دوں گا، بہت سارے لوگ میری تعریف کریں گے۔ جہاں پر بہت سارے لوگ تعریف کریں گے، بات آ گئی، تب اللہ کی بات کدھر گئی؟ یہی چیز ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا یہ مطلب ہے کہ جتنے چیز مجھے سنبھال کر رکھنے ہیں، سارے چیز سنبھال لینا مشکل کام نہیں ہے، لیکن نیت کو سنبھالنا بڑا کٹھن مسئلہ ہے میرے لیے۔ کسی کی نیت کوئی چیر کر کے نہیں دیکھ سکتا ہے، وہی جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، تو یہی چیز بڑا کٹھن مسئلہ ہوتا ہے۔ آخری بات، عام طور پر انسان جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تقویٰ آتا ہے، خوف آتا ہے، تو انسان عمل میں لگ جاتا ہے، عبادتوں میں اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور بڑا اچھا یہ قدم اور مستحسن قدم ہے۔ لیکن یہاں شیطان اطمینان سے نہیں بیٹھتا ہے، مطمئن نہیں رہتا ہے شیطان۔ سب سے پہلے شیطان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انسان عمل ہی نہ کرے، نیک کام ہی نہ کرے۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تقویٰ آ جائے، ڈر آ جائے، تب شیطان کو دوسری فکر ہوتی ہے، ارے اس کو تو ہم بقا ہی نہیں سکے، عمل کرنے سے روک ہی نہیں سکے، تب اس کے عمل میں انگلی کرتا ہے شیطان، اور وہاں ان کو اخلاص سے ہٹاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ڈر اپنے دل میں لا کر کے عبادت میں لگتا ہے، تو شیطان دوسرا چال چلتا ہے اور پھر اس کو بہکانے، اس کے عمل کو برباد کرنے میں لگتا ہے۔ شیطان ایسا بھی ہوتا ہے۔ شیطان کس طریقے سے عمل میں، انسان کو عمل میں لگنے کے بعد کیسا برباد کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک عابد ہے، عبادت کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مسجد سے لگاؤ ہے، ساری چیز رہنے کے باوجود، تب اس کے بعد شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، جس کے پاس ملاقات کرتے ہیں، اخلاص کے لیے دعا کیجئے، اخلاص کے لیے دعا کیجئے میرے اندر۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، کیا عمل ہے، پتہ نہیں ہم کو، لیکن جس سے کسی سے ملے بار بار یہ کہتے رہتے ہیں میرے اخلاص کے لیے دعا کیجئے، میرے اخلاص کے لیے دعا کیجئے۔ یہ کہنا خود ایک ریاکاری ہے، کہنا، یہ دوسروں کو کہنا، بتانا خود ایک ریاکاری ہے، تاکہ سامنے والے سمجھے حقیقت میں یہ بڑا ایمان والا آدمی لگ رہا ہے، بہت تقویٰ والا لگ رہا ہے۔ اسی لیے جو تقویٰ والا لگ رہا ہے، جو سامنے والے نے تاثر دیا، یہی ریاکاری ہے۔ یہ چیز نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کو چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے اگر ہم نے کیا، اللہ سے اخلاص طلب کرنا چاہیے، اللہ سے اخلاص کی دعا مانگنا۔ یہ تو شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا چال ہے۔ شیطان چاہتا یہی ہے کہ انسان عمل نہ کرے، جو عمل کر لے تب اس کے بعد وہ یہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے، یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے شیطان؟ بسا اوقات کبھی کبھار انسان محفل میں جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بڑا تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے، ادب، احترام، لحاظ، سنت کی پابند، سارے چیزوں کا احترام کرتا ہے، پابندی رہتا ہے محفل میں یا کہیں اور ایسے لوگوں میں جہاں پر ان کی رسوخ ہے، عزت ہے، لوگ بڑا مانیں گے، بڑے تسلیم، ان کے یہاں رہنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے،
لیکن یہی بندہ جب اپنوں میں جاتا ہے یا ان کے سامنے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، وہاں ان کا رویہ ہی بدل جاتا ہے، ڈرانے دھمکانے لگتا ہے سب کو۔ یہ جو ہے یہ شیطان کی چال یہ بھی ہے، حربہ ہے جو کہ شیطان انسانوں کے ساتھ یہ استعمال کرتا ہے۔ محفل میں بیٹھتے سمے روتا ہے تقویٰ سے، خوف خدا، اللہ کا خوف ان کے دل میں آتا ہے اور ڈر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ بچوں کے ساتھ وہ تھا جو میاں بیوی کا جو رویہ ہے، اخلاق ہے، وہ کردار وہاں پر نہیں استعمال کرتے۔ محفل تو ایک جگہ پر ایک عمل، دوسرے جگہ پر دوسرے عمل، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کی چال ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیطان کے حربے ہے، ان حربوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ عمل نہ کرے، عمل کر لینے کے بعد طرح طرح کی بات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پھر ان جو اخلاص لانا چاہتا ہے اس اخلاص سے بھی یہ شیطان جو ہٹا دیتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا متقی ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار انسان دعا مانگتے رہنا چاہیے رب العالمین سے، کیا؟ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، منافقت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اور ریا سے میرے عمل کو محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹی باتوں سے پرہیز اور بچتے رہنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے رب العالمین سے۔ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھوں کی حفاظت فرما خیانت کرنے سے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، کہ بے شک تو ہی انسانوں کی آنکھوں کی پلک جھپکنے سے واقف ہے، پلک جھپکنے سے واقف ہے، اور دلوں کے اندر کیا چھپی ہوئی بات ہے اس سے بھی واقف ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فرائض کا جب ہم اہتمام مساجد میں کرتے ہیں، آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اس کی تعلیم دیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ مرد آدمی کی بہترین نماز مسجد میں ہے، فرض کے علاوہ سنن اور نوافل جو ہے نا وہ گھر میں ہے۔ فرض نماز، بہترین نماز مسجد میں ادا کرنا چاہیے، سنن اور نوافل کو گھر میں پڑھنے کی تاکید کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں بے شمار وجوہات ہیں اور بہت ساری حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو چاہتا ہوں کہ انسان تنہائی میں جب عبادت کرتا ہے تب اس کو ریا کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ان کا رب ہوتا ہے، تب ان کی کیفیت جو اصلی کیفیت ہے اس سے اللہ رب العالمین واقف ہوتا ہے۔ اصل جو حالات ہیں ان اصل حالات سے اللہ واقف ہوتا ہے، اس لیے تنہائی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی زور دیا ہے، تنہائی میں زیادہ سے زیادہ رب کو یاد کرنے کی تاکید کیا کہ ایک انسان عبادت کرنے والا، کچھ بہت سارے عمل انسان بہت کرو لیکن چھپانا سیکھو۔ یہی چیز شروع میں بتلایا میں کہ انسان جہاں سے خطبہ شروع کیا، انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کو سنبھال کر رکھ نہیں سکتا ہے، حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ حفاظت یہ ہے کہ اس کو لوگوں کی نظروں سے چھپانا، اللہ جانے اور جس نے عمل کیا ہے وہ جانے، ایسا انسان عمل کرے۔ تو تنہائی میں جہاں عبادت کرنے کی بات کہی ہے اس میں سے یہ بھی ایک حکمت ہے بہت ساری حکمتوں میں کہ ان کی خالص اللہ رب العالمین سے رشتہ جڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب آدمی جس کو میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، جگہ دیں گے جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے لوگ پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان 7 خوش نصیب میں سے کون آدمی ہوگا؟ ان 7 میں سے ایک آدمی جو ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک ایسا آدمی ہوگا جو صدقہ کرتے تھے فَأَخْفَاهَا، کچھ بھی صدقہ کرے، بے صدقۃ، ایک چھوٹا سا بھی صدقہ، فَأَخْفَاهَا، اس کو چھپا کر کے، اور چھپانے کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حَتَّى لَا تَعْلَمُ يَمِينُ، یہاں تک کہ اس کا دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں مَا تُنْفِقُ شِمَالُ، بایاں ہاتھ کیا خرچ کرتے وہ بھی پتہ نہیں اس کو، اتنے زیادہ چھپانے کی تاکید کی۔ جب آدمی دنیا کے اندر اس طریقے سے عمل کرے گا اور لوگوں کی نظروں سے مخفی رکھ کر چھپا کر کے اللہ کے لیے خالص عمل کرے گا، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنے کرسی کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کرسی کے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان عمل کرے،
اس عمل کو حفاظت سے رکھے، ریا سے پاک کرے اور اپنے دل کے اندر اخلاص لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔